أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ عفنان علی عباس تمرین فاطمہ رئیسہ خانوم جی، ہماری گفتگو صائم بطول تحسین فاطمہ خانوم چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ معطل معطل اعلان کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ اعلان کے بارے میں۔ اعلان جی صاحبہ بتائیں گے اعلان کسے کہتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ آپ کسے کہتے ہیں؟ جی کلمے میں تغیر و تبدیلی ہاں، حرف علت کی تغیر اور تبدیلی کو تبدیلی کو اعلان کہتے ہیں۔ اعلان کہتے ہیں۔ اور اعلان کیوں کرتے ہیں؟ مخرج میں آسانی کے لیے، مخرج میں، تلفظ میں؟ تلفظ میں آسانی کے یہ تلفظ میں آسانی کے لیے۔ کتنے طرح سے تغیر اور تبدیلی ہوتی ہے حرف علت کی؟ یعنی اعلان کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح 3 طرح سے اعلان ہوتا ہے۔ کتنے طرح سے؟ 3 طرح سے۔ جی 3 طرح سے اعلان ہوتا ہے۔ یعنی اور یہ اعلان کے ہم نے 10 عمومی قاعدے پڑھے تھے، اس کے بعد خصوصی قاعدے ہم نے شروع کیے تھے۔ خصوصی قاعدوں میں ہم نے پہلے کیونکہ بتا ہے کہ حرف علت یا تو فاعل فعل کی جگہ ہو تو اسے مثال کہتے ہیں، تو مثال کے خصوصی قاعدے پڑھے۔ آج ہم پڑھیں گے اجوف، یعنی عین الفعل کی جگہ اگر حرف علت ہے تو اسے اجوف کہتے ہیں، اور اجوف کے سے مخصوص ہم اعلان کا قاعدہ پڑھیں گے۔ جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ گردان رئیسہ سمرین فاطمہ قالا سے اس نے قوالا تھا نا؟ جی آئیے۔ قاعدہ نمبر کون سا جاری ہوا ہے میرے پاس؟ یا تمرین فاطمہ قاعدہ جاری ہوگا اس میں؟ ہوگا۔ قاعدہ نمبر 2 باوجہ متحرک ہو کلمے سے درمیان میں ہو ماقبل ہے۔ پہلا پانچواں قاعدہ کیا ہے؟ پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو لام الفعل ہو، لام الفعل آپ میں سے رہے گا آن لائن والوں میں سے تو حرکت ناقابل ہوتے ہیں۔ اس میں کیا تھا؟ واو مضموم ہو یا مکسور ہو، واو اور یا مضموم ہو یا مکسور ہو، ما قبل حرف صحیح اور متحرک ہو، یہ تھا دوسرا قاعدہ۔ اب پہلے میں ہم ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو، تو کوئی بتائے گا واو اور یا متحرک ما قبل فتح 8واں قاعدہ نہیں پتہ الف سے بدل دیتے ہیں؟ اتنا تو تمہیں معلوم ہے، قوالا سے قالا ہو جاتا ہے نالائق تو کیا پتہ ہے قوالا سے قالا ہو جاتا ہے؟ تمہیں دکھ نہیں رہا کہ قالا میں ہوا کیا ہے؟ الف سے بدلا ہوا نہیں دکھا؟ واو اور یا متحرک ما قبل فتح، واو متحرک ہے ما قبل فتح 8واں قاعدہ کہتا ہے کہ الف سے بدل جائے گا، واو اور یا الف سے بدل جائیں گے۔ جی سمرین فاطمہ گردان کریں گی ماضی کی قالا سے؟ سمرین فاطمہ جی آگے جی۔ گردان کریں گی؟ قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما رکیے کیا کہا؟ قالا قالا قالو قالت قالتا، کیا کہا؟ قلنا قلنا۔ جی سائمہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ انہوں نے گردان کی قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا۔ کیا فرق؟ کچھ عجیب نہیں لگ رہا آپ کو سائمہ بطول رئیسہ سائمہ بطول تحسین فاطمہ، آپ کو کچھ عجیب نہیں دکھ رہا؟ بولیے کچھ تو بولیے، آپ کیا عجیب دکھ رہا ہے؟ بولیے۔
کمال ہے. تو چھوٹے سے بچے کو بھی اگر میں پوچھتا نا وہ بھی دیکھ کے بتا دیتا کہ اس میں قاف پہ زبر ہے, اس میں پیش کہاں سے آ گیا ایک دم سے. بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی واقعاً کہ آپ بچوں والی جیسی چیزیں بھی نہیں بتا پاتے ہیں. کبھی کبھی رئیسہ, تحسین فاطمہ, نصائمہ, کبھی کبھی بالکل ہی بچوں جیسی چیزیں بھی نہیں بتا پا رہے آپ. میں کہہ رہا ہوں اسے دیکھ کے کچھ فرق نہیں لگ رہا, کچھ عجیب نہیں لگ رہا, تو کیا یہ تو چھوٹا 2-3 سال کا بچہ بھی بتا دے گا کہ اس پہ زبر ہے, اس پہ پیش ہے, یہاں پہ یا قاف پہ زبر ہے یا قاف پہ پیش ہے, کہاں سے آ گیا. یہاں پہ الف بھی تھا, یہاں الف بھی غائب ہو گیا, کہاں گیا. کمال ہے. بچوں والی باتیں بھی نہیں بتا پاتے ہیں واسطے ہیں, اس میں کوئی یاد کرنے کی سیکھنے کی بات تھوڑی دکھ رہا ہے قاف پہ یا زبر یا پیش ہے. اور آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ عجیب سا نہیں دکھ رہا تو خاموش ہے. یہ تو بچے بھی بتاتے ہیں 4-5 سال کے کہ ہاں اس میں قاف پہ زبر ہے, اس میں قاف پہ پیش ہے, یہاں قاف کے بعد الف ہے, یہاں الف غائب ہے. کمال ہے. اتنے بھی نادان نہ بنا کیجیے, بچوں والی باتیں بھی نہ بتا سکیں جو. جی قالا, قالا, قالو, قالت, قالت, ایک دم سے قلنا ہو گیا. پھر قلتا, قلتما, قلتم, قلتی, قلتما, قلتنا, قلتو, قلنا. آخر تک پھر چھٹے سے لے کے آخر تک قاف پہ ضمہ ہے. کہاں سے بھئی؟ قاف پہ شروعات تو زبر سے ہوئی تھی, 5 صیغے تک تو زبر تک قاف پہ, اچانک سے یہ جی ہلو آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آقا. جی اجوف کا خصوصی قاعدہ یہی ہے, اجوف کا خصوصی قاعدہ یہی ہے. یا مثال کے طور پر کیا ہے یہ با یا آ, کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اس میں؟ کوئی بتائے گا قاعدہ جاری ہوگا اس میں؟ صائمہ بطول آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رئیسہ بتائیے کون سا قاعدہ جاری ہوگا اس میں؟ معطل کلمہ ہے نا یہ. ہیلو بولنے والا کوئی تو بولے آپ میں سے, آن لائن والوں میں سے آواز آ رہی ہے؟ سمرین فاطمہ جی آقا. بولیے. صائمہ بطول یہ بہت اچھا کر رہا ہے آن لائن والوں نے کہ اگر کسی دن کوئی بات پوچھنے لگو سمپل سی بھی تو مائک آن ہی نہیں کریں گے بعد میں, تاکہ یہ ہو جائے کہ مائک ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی. ویسے نارملی سب آتی رہتی ہے, سب کچھ ہوتا رہتا ہے. یہ بہت اچھا کر رکھا ہے. غلط بات ہے, گناہ بھی ہے, ایسے گناہ ہے, اللہ تو دیکھ رہا اور ہے. اس میں یا متحرک مقابل مفتوح. جی یا متحرک ہے ماقبل فتح ہے, آج کا قاعدہ با ہو جائے گا, جیسے کالا ہوا تھا ایسے با ہو جائے گا. گردان کیجئے صائمہ, رئیسہ آپ گردان کیجئے, رئیسہ صائمہ جو بھی کرنا چاہے آپ دونوں میں سے. ماضی ہے یہ, با آپ گردان کیجئے. جی با با باؤ بات باتا بانا باتا باتما باتوں آپ باتو. بتائیے, رہنے دیجئے, آپ بتائیے صائمہ آپ کیجئے. سمرین فاطمہ آپ کیجئے. با 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 پھر سے آقا نہیں ہو پائے گا یہ والا. کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کر کے دیکھیے, ایسے کیسے ہو جائے گا کہ نہ ہو تو کریے. آپ کو نہیں پتا ماضی کے دوسرے صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے کا آخر میں الف پڑتا ہے با با, تیسرے میں واو پڑتی ہے باو. اس میں کون سی پرابلم والی بات ہو گئی آپ کو؟ باؤ ماضی باعت, باؤ باعت. آپ 5واں صیغہ بنانے کے لیے تے علی دوڑ تا بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے پہلے صیغے کا آخر میں؟ یہ تو میں لکھوا چکا ہوں نا. بیٹا با لو با آتا 5واں صیغہ با. با جی آتا. اب چھٹا بتائیے. باعت بعنا. ہاں با 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 باؤ باعت باعتا بانا بعنا. بعنا. جی کچھ فرق دکھا, کچھ عجیب دکھا؟ رئیسہ صائمہ بطول تحسین فاطمہ کچھ عجیب دکھا؟ جی کیا دکھا؟ جی آقا. بانا کی جگہ بینا آ گیا. ارے وہ کیا, اس میں کیا فرق دکھا تحسین فاطمہ اوپر والے بتائیے؟ میں فتحہ تھا, جب بینا میں یہاں تو پر کسرہ. پہلے صیغے میں دکھ رہا ہے 1 سے لے کے 5 تک, یہاں فاؤل فیل پہ فتح ہے, چھٹے میں آگے جو ہے کسرہ آ گیا فاؤل فیل کے اوپر. یا الف بھی تھا, وہ الف بھی غائب ہو گیا یہاں سے. جی آئیے, یہ اجوف, اجوف ہے نا یہ دونوں, یہ بھی اجوف ہے, یہ بھی اجوف ہے, یہ بھی اجوف ہے اور یہ بھی یہ بھی اجوف ہے.
بس فرق کیا ہے دونوں میں اجوف میں؟ وہ یائی واوی اجوف واوی ہے، وہ اجوف یائی ہے. یا مثال کے طور پر یہ فرق نہیں، یہ فرق دیکھیے، با یبی کو کس وزن پہ ہے؟ فاعلا یفعلو کے وزن پہ ہے. فاعلا یفعلو ہے اس کا با یہاں جب یہ ہو تھا نا، جب یہ ہو میں دوسرا پہلا قاعدہ جاری ہو کہ یبی ہو ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو فاعلا یفعلو ہے. اب فاعلا کا کیا ہے باب؟ فاعلا کا باب کیا ہے؟ بولیے. فاعلا یفعلو جو کہ یفعلو تھا، یفعلو تھا پہلا قاعدہ جاری ہو کہ یفعلو ہوا تھا جی. فاعلا یفعلو، فاعلا یفعلو، اور وہ کیا تھا؟ فاعلا یفعلو. اجوف کا خصوصی قاعدہ یہی ہے کیا؟ اجوف واوی، اور یہ دونوں کے دونوں اجوف واوی کہہ رہا ہوں. اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، چاہے اجوف واوی ہو چاہے اجوف یائی ہو جی، اگر وہ مضموم العین ہو، اس کا مضارع مضموم العین ہو، اس کا مضارع بولیے مضموم العین، مضموم العین ہو، ٹھیک ہے، چاہے اجوف واوی ہو چاہے اجوف یائی، اگر وہ یفعلو کے وزن پہ ہے جی، اگر وہ یفعلو کے وزن پہ ہے اس کا مضارع، اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی فرق نہیں کرتا. اجوف کا اگر مضارع مضموم العین ہو، مضارع مضموم العین، تو اس کے ماضی چاہے مجہول ہو چاہے ماضی معلوم ہو، اس کے چھٹے سے لے کے آخر تک فاعل فعل پہ ضمہ آ جاتا ہے، فاعل فعل پہ ضمہ آ جاتا ہے. جیسے قالا کی مثال دی، قالا بتائیے مضارع مضموم العین ہے نہیں یقولو. دیکھیے دیکھنا کہاں ہے مضارع کو کہ یفعلو کے وزن پہ ہو، تبدیلی کہاں آنی ہے؟ ماضی میں چھٹے صیغے سے آخر ماضی میں. تک. صحیح ہے. اب یہ فرق نہیں کرتا کہ ماضی چاہے معلوم ہو چاہے مجہول ہو. مثال کے طور پر ماضی معلوم ہے قالا، قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا، اب چھٹے سے لے کے آخر تک فاعل فعل پہ ضمہ آ جاتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آپ جی. اور اگر مضارع اجوف کا مضارع اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو نہیں، جی تو اگر وہ یفعلو کے وزن پہ اس کا مضارع مکسور العین ہو یا مفتوح العین ہو، یفعلو ہو چاہے یفعلو ہو چاہے یفعلو ہو، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. تو کیا ہوگا؟ تو ماضی کے چھٹے سے لے کر آخر تک فاعل فعل پہ کسرہ آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ کسرہ آ جائے گا. جیسے انہوں نے گردان کی تھی ابھی تمرین نے، بایا آ سے بنتا ہے با باعو بعد فعتا بگنا، با پہ زبر تھا ابھی فتح تھا، اب چھٹے سے لے کے آخر تک کسرہ آ گیا. باعو بعد بعتا بگنا، ابھی با یبی ہو تو فعل یفعلو پہ جانا، لیکن خافا خافا تھا نا، خافا جی یخوفو، جی یخوفو تھا، کیا تھا؟ یخوفو، جو کہ یخافو ہو جاتا ہے بعد میں. ٹھیک ہے. اب خافا کیسے بنا؟ گردان کیجیے خافا کی. یخوفو تھا نا، یفعلو کے وزن پہ تھا جی، چاہے یفعلو کے وزن پہ ہو مضارع چاہے اجوف کا مضارع یفعلو کے، اجوف کا مضارع چاہے یفعلو کے وزن پہ ہو چاہے یفعلو کے وزن پہ ہو، تو پھر اس کے ماضی کے چھٹے سے لے کر آخر تک فاعل فعل پہ کسرہ آ جاتا ہے. گردان کیجیے خافا خافا خافو خافت خافتہ خفنا، خفتا خفتما خفتم خفتے خفتما خفتن خفتو خفتنا. قاعدہ سمجھ میں آیا؟ قاعدہ اجوف کا مضارع اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تو اس کے ماضی میں چھٹے سے لے کے آخر تک فاعل فعل پہ ضمہ آ جاتا ہے، اور اگر اجوف کا مضارع یفعلو یا یفعلو کے وزن پہ ہو جی، دیکھیے ماضی نہیں دیکھنا کہ ماضی کس وزن پہ ہے، مضارع دیکھنا ہے. ورنہ تو اگر میں کہوں کہ فعل یفعلو یا یفعلو، نہیں فعل نہیں تو خافا کوئی فعل تھوڑی
खवेफा था वो। तो मुजारे को देखना है, अगर मुजारे मजमूम रैन हो या फुलो के वजन पे हो तो उसके मामूल अजवब का, हर फेल का नहीं, वरना बोलिए या फुलो के वजन पे यंसुरो है। अब यंसुरो में थोड़े नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता जी, नसरना को नुसिरना कर दे कभी आप, नहीं समझ में आ रहा, नहीं अजवब का मुसारे या फूलों के वजन पे है तो उसके माजी में छठे से लेकर आखिर तक फाउल पे जम्मा आ जाता है। और अगर यफअलु या यफइलु के वजन पे उसका मुसारे है अजवब का तो छठे से लेकर आखिर तक फाउल फेल पे कसरा आ जाता है। समझ में आया? ये तो रही बात खुसूसी फायदे की, लेकिन रही बात उसकी जो मैंने दूसरी बात पूछी थी कि भाई बाआ में तो अलिफ है, बेना में नहीं है जी, काला में तो अलिफ है, कुलना में नहीं है, वो कहाँ गया? असल में गर्दान ऐसी थी, काला काला कालू काला कालता कालना, ऐसे ही तो बनता कालना। या बाआ बाऊ बाअत बाअत बाता बाअता बाअना, ऐसे तो बनता जी। या खाफा खाफा खाफू खाफत खाफता खाफना। अभी बताने की जरूरत तो है नहीं कि कहा गया अलिफ, दो साकिन है देखिए। अब भाई ज़मीर मरफूई यहाँ से लेके आखिर तक क्या बताया था, लामुल फेल को साकिन करके कि ना ता तुमा तुम चे तुमा तुम ना तो ना बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है नहीं? अब ज़मीर रफी मुतारिफ मिलाने के लिए पहले उसको साकिन करना पड़ेगा लामुल फेल को। अब जब साकिन हो गया तो अलिफ तो बदला हुआ पहले साकिन था, छठे से लेकर आखिर तक इल्तिक़ा साकिन होता नहीं, कालना कालता कालतुमा कालतुम कालचे, तो सब में इल्तिक़ा साकिन था, अलिफ गिर जाता है, क्या बना कलना जी बाना और खफना, ये बना। इसका खुसूसी कायदे पे आ जाइए अजवब के। अजवब का खुसूसी कायदा क्या है? अगर यह फूलों के वजन पे हो तो छठे से लेकर आखिर तक फाउल फेल में पता आ जाता, जम्मा आ जाता है। और अगर ये वो हो या फूलो तो फिर कसरा आ जाता है। या कुलना बेना खिफना। समझ में आ गया कैसे हुआ ये? जी अब अब गर्दान करेंगे, काला काला कालू कालत कालता कुलना कुल। देखिए अब सब में से अलिफ गिर जाएगा, कुलता कुलतुमा कुलतुम कुलते कुलतुमा कुलतुन्ना कुलतो कुल बाआ बाआ बाऊ बाअत बाअता बिअता बिअतुमा बिअतुम बिअति बिअतुमा बिअतुन्ना बिअतु बिअना खाफा खाफा खाफू खाफत खाफता खिफना खिफ्ता खिफ्तुमा खिफ्तुम खिफ्ते खिफ्तुमा खिफ्तुन्ना खिफ्तु खिफ्ना। समझ में आया? इन्होंने ये कहा चाहे माजी मालूम हो चाहे माजी मजबूर हो जी। काला एंड फाउल अगर ये फूलों के वजन पे है तो काला का मजबूर क्या बनेगा? बताया था, क्या बताया था बोलिए? माजी को मजबूर करने का तरीका क्या है? ऐनुल फेल को फाउल उससे पहले इन्होंने कहा है कि जम्मा जमा दे अलिफ से पहले जम्मा है नहीं? कायदा नंबर क्या था? 9। अलिफ से पहले जम्मा, बोलिए अलिफ को वाव से बदल। में तक का वाला था ना, मा कबल आखिर को कसरा, उससे पहले यही मुतारिफ करो उसको जम्मा। क्या बना? माजी मजबूर कुबेला, माजी को उससे असल वाले से बनेगा ना कुबेला। कायदा नंबर बोलिए, कायदा नंबर 2, वाव मजमूम हो या मकसूर, वाव मजमूम हो या मकसूर, माकल हरफ फेल हो या नाम फेल हो, दरमियाने कलमा में हो, माकल हरफ सही और मुतारिफ हो तो माकल की हरकत हटा के इसकी हरकत उसे दे दी जाएगी। क्या बना? क़िउला क़िउला क़िउला, वाव की हरकत उसे दे दी ना काम को जी, क़िउला क़िउला। वाव साकिन माकल कसरा, कायदा नंबर 4। कायदा नंबर वाव साकिन को माकल कसरा हो तो वाव को क्या बन गया? क़ीला। गर्दान कीजिए, क़ीला क़ीला क़ीलू क़ीला क़ीलता कुलना। कुलना क्या? कुलना
اب دیکھیے فاؤل فعل پہ اس میں بھی ضم آ گیا. اب آپ کہیں گے کہ بھائی قلنا قلتما قلتم قلتے قلتما قلتن، معلوم میں بھی یہی تھا مجہول میں بھی یہی ہو جائے گا. بھائی معلوم میں بھی یہی تھا قلنا قلتا قلتما قلتم، اور مجہول میں بھی قیل قیل قیلوا قیلت قیلت قلنا. یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی نہیں؟ کہا ہونے دیجئے، آس پاس کے قرینے سے آپ کو پتہ لگانا پڑے گا کہ یہاں معلوم کی بات کر رہی ہے یا بات مجہول ہے. صحیح ہے نہیں مفتی؟ آواز آ رہی ہے نہیں؟ جی آواز جی مولانا. آئیے اور یہ تو تھی افعلوں کے وزن پہ، اور یہ افعلوں کے وزن پہ جیسے باع اصل میں ماضی اصل کیا تھا اس کا مجہول کیجیے، ما قبل آخر کو کسرہ، اس سے پہلے جتنے مضارع تو وہ یہ رہا وہی والا قاعدہ. قاعدہ نمبر 2 یا فعل ہے ما قبل درمیانے کلمہ میں ما قبل حرف سیغ متحرک ہے، دوسرا یا کی حد تک ما قبل کو دے دی. کیا بچا؟ یا. اب تو کوئی قاعدہ جاری ہونے جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے. یا ساکن سے پہلے ہے ہی کسرہ، یا ساکن سے پہلے ہے ہی کسرہ، اب یہاں کچھ جاری نہیں ہوگا. یہاں تو واو ساکن سے پہلے کسرہ تھا، اس کی چوتھا قاعدہ جاری کرنا پڑا. اب یہ صحیح ہو گیا بی آ. اب اس کی گردان کیجیے ماضی مجہول کی بی آ بی آ بی آ وہی معلوم کی طرح ہی یہ اس میں بھی. ٹھیک ہے قرینے سے سمجھ میں آیا؟ جی. یہ ہے خصوصی قاعدہ کس کا؟ اجوف کا. اجوف کے 2 خصوصی قاعدے بتائے انہوں نے. اجوف کے 2 خصوصی قاعدے. پہلا خصوصی قاعدہ اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی، اگر اس کا مضارع یفعلوا کے وزن پہ ہو تو ماضی میں چھٹے سے لے کر آخر تک فاعل فعل پہ ضم آ جائے گا، اور اگر اجوف کا مضارع یفعلوا یا یفعلوا کے وزن پہ تو ماضی میں چھٹے صیغے سے لے کے آخر تک کسرہ آ جائے گا. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ماضی کا فاعل فعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. بھائی قاعدہ یاد ہے ماضی بنانے کا؟ مصدر میں اگر زائد حرف میں تو گرا دیں گے، اس کے بعد فاعل فعل اور لام فعل کو بتا دیں گے. فاعل فعل اور مثال کے طور پر مصدر جلوس، حروف اصلی کیا ہے؟ جیم لام سین، مصدر سے زائد حروف گرا دیے. فاعل فعل لام فعل کو فتح دینا ہے، کہیں پہ فتح ہوتی ہے، کہیں پہ کسرہ ہوتی ہے، کہیں پہ ضمہ ہوتی ہے. جی لیکن فاعل فعل لام فعل کو تو فتح ہی تھا نا. ہاں تو انہوں نے کیا کہا؟ یا فعلوں کے وزن پہ ہے اجوف تو چھٹے سے لے کے آخر تک فاعل فعل پہ کسرہ آ جاتا ہے، اور اگر یفعلوا کے وزن پہ ہے مضارع یا یفعلوا کے تو چھٹے سے لے کے آخر تک فاعل فعل پہ کسرہ. دیکھیے دیکھنا مضارع کو ہے، تبدیلی ماضی میں لانی ہے چھٹے سے لے کے آخر تک. ٹھیک ہے نہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک خصوصی قاعدہ تھا. اور باقی جو الف گرنے والا ہے وہ تو قاعدہ عمومی قاعدے سے صحت ہٹا ہے. وہ تو 8واں قاعدہ یاد ہے نہیں؟ 10واں التقاء ساکنین کی وجہ سے اگر ہو جائے تو حرف علت گرتا ہے. جی دوسرا قاعدہ جو خصوصی قاعدہ ہے اجوف کا وہ یہ ہے کہ اجوف سے یہ بھی مخصوص ہے لیکن یہ واوی سے مخصوص ہے. پہلا قاعدہ اجوف سے مخصوص ہے چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، لیکن دوسرا قاعدہ جو اجوف کا خصوصی ہے وہ فقط اجوف واوی سے ریلیٹڈ ہے. یہ کہہ رہا ہے اجوف واوی اب کا مصدر، اجوف واوی کا مصدر. اب وہ مصدر اجوف واوی چاہے ثلاثی مجرد ہو چاہے ثلاثی مزید یا مجرد. ٹھیک ہے ثلاثی مجرد چاہے غیر ثلاثی مجرد، نہیں ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید، چاہے ثلاثی مجرد ہو چاہے ثلاثی مزید. اگر اجوف واوی کے مصدر میں مصدر میں بولیے واو سے پہلے کسرہ ہو اور واو الف سے پہلے ہو. جی جیسے کیا ہے یہ کیا لکھا ہے؟ قوام. واو سے پہلے کسرہ، کیا کہا انہوں نے؟ واو سے پہلے کسرہ ہو اور واو الف سے پہلے ہو. واو سے پہلے کسرہ اور واو الف سے پہلے ہو بولی تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ قیام. جی قیام. یا قوادا سے باب انفعال میں لے کے جائیں گے تو انقباض ہوگا. قوادا انقباض.
انقباض. دیکھیے واو سے پہلے کسرہ اور واو کے بعد الف. واو الف سے پہلے ہے, مصدر میں ہوگا یہ صرف, تو واو کو یا سے بدل دیں گے, ہو جائے گا انقیاد. جی القی. ٹھیک ہے, انقیاد. تو یہ کیا کہا انہوں نے, اجواف واوی, چاہے وہ ثلاثی مجرد میں ہو اجواف واوی, چاہے ثلاثی مزید میں, اگر اس کے مصدر میں, کہاں مصدر میں. ٹھیک ہے, یا واو سے پہلے کسرہ ہو, واو ما قبل کسرہ ہو, اور واو الف سے پہلے ہو, یعنی الف واو کے بعد الف ہو, تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. یہ اس کا دوسرا خصوصی قاعدہ ہے. آج میں نے صرف آپ کو ایسے ہی بورڈ پہ مثال کے ذریعے سمجھا دیا, اور بول کے کل انشاءاللہ اس کو لکھوا کے سمجھا دیں گے. لیکن آپ لوگ پڑھتے ٹائم ذہن حاضر رکھا کیجیے. ضروری نہیں کہ کوئی اہم اور پوائنٹ کی بات پوچھتا ہے سامنے والا, بس سامنے والا مثالیں لکھ کے ویسے بھی فرق پوچھ لیتا ہے بچوں والا کہ کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو, کچھ فرق دکھ رہا ہے, تو اس پہ بھی دھیان دیا کیجیے کہ بھائی ایک جگہ بھائی قالا میں زبر ہے خاف پہ, قلنا میں ضمہ ہے, قالا میں الف ہے, قلنا میں غائب ہو گیا ہے. تو یہ چیزوں پہ دھیان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.